خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں قرآن آیات اور صحیح حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ کسی کو امیر بنا کر آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا کر آزماتا ہے، کسی کو خوشحال بنا کر آزماتا ہے، کسی کو تنگ حال اور تنگ دست بنا کر آزماتا ہے، کسی کو زیادہ مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم مال دے کر آزماتا ہے۔ لیکن جسے زیادہ مال عطا کرتا ہے اللہ اسے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، بخل اور کنجوسی سے منع کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا، اگر ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کی مثال اس دانے کی مانند ہے جس میں سے 7 دانیاں نکلی اور ہر دانے میں 100 دانے تھے۔ سات دانیاں نکلی اور ہر دانے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ اس کے مال کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ کشادگی پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو ایسا ہی ہے، اگر کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے 700 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی مالدار آدمی کسی سے یہ کہے کہ آج تم فلاں آدمی کو 100 روپے دے دو، کل تمہیں اس کے بدلے 100 نہیں بلکہ پورے 700 روپے دیں گے، تو آپ بتائیے کیا وہ آدمی 100 روپے دینے سے ہچکچائے گا یا 100 روپے دینے کے لیے کوئی حیلہ یا بہانہ تلاش کرے گا یا 100 روپے دینے سے انکار کرے گا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج 100 روپے دے دیا تو کل مجھے اس کے بدلے 100 نہیں بلکہ پورے 700 روپے ملیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ کا کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے وعدہ بھی کرتا ہے اور اپنے وعدے میں سچا بھی ہے، کیونکہ اپنا وعدہ پورا بھی کرتا ہے۔ وہ رب یہ فرماتا ہے میرے بندو، میرے دیے ہوئے مال کو تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس کا بدلہ
کیا ہمیں اور آپ کو اپنا مال اس رب کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ اور آپ ذرا اپنے ذہن کے دریچے کھول کر سوچئے کہ ہم اور آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے کما رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں اور آپ کو دو ہاتھ دیا ہے جن سے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انہی دو ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح اللہ نے وہ پاؤں عطا کیا ہے جن سے ہم چل کر کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، دکان کے لیے جاتے ہیں، مارکیٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور دوسری ضروریات کی چیزیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دو صحیح سالم پاؤں عطا کیا ہے اسی لیے۔ اسی طرح اللہ نے دو آنکھیں بھی ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک مضبوط دماغ بھی دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم پلان بناتے ہیں، ہم منصوبہ بناتے ہیں کہ کون سا کاروبار ہمارے لیے بہتر ہوگا اور کون سا کام یا کون سا کاروبار ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح ذرا ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ہمیں کوئی لاعلاج بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر کوئی لاعلاج بیماری ہو جائے یا ہم لنگڑے بن جائیں، ہم اندھے بن جائیں، ہم گونگے بن جائیں، ہم بہرے بن جائیں، ہم پاگل ہو جائیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کبھی سنجیدگی سے ہم نے سوچا کہ بوئے ہوئے بیج کو زمین سے کون اگاتا ہے؟ اگے ہوئے پودوں کو تنا پر کون بناتا ہے؟ پھر ان تنوں میں ڈالیوں میں پتیوں میں پھول، پھولوں سے خوشے، خوشوں میں دانے، اور دانوں میں ایسی غذائیت اور جوہریت، اور ایسی غذائیت اور جوہریت جو پیٹ میں پہنچتے ہی بجلی کی طرح اعصاب میں روانی، دماغوں میں تازگی، دلوں میں توانائی پیدا کر دے، یہ کون بخشتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان میں سے کسی بھی چیز پر ہمیں قدرت حاصل نہیں، یا کسان لوگ کو قدرت حاصل نہیں، بس بیج کو زمین میں ڈالنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب آگے قدرت ہی کا تو ہاتھ ہوتا ہے جو مناسب ہوا، پانی، گرمی، سردی، روشنی، تاریکی، خشکی اور تری سے ان پودوں کو نوازتا رہتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے غلوں اور پھلوں کا انبار لا کر اکٹھا کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان جو کچھ کماتا ہے وہ سب اللہ کا احسان ہے۔ اب اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی ہوئی دولت کو اس کے راستے میں خرچ کرے، اپنا مال اس کے غریب، لاچار، مجبور، بےکس، پریشان حال بندوں پر خرچ کرے، اسی طرح اس کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرے، اس کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب جب مال کی ضرورت پڑے اپنا مال خرچ کرے۔ میرے بھائی کو یاد رکھیے، جب آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ غور کیجئے، مال اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے دینے سے ملا ہے، لیکن اسی کا دیا ہوا مال اگر اس کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ بے انتہا خوش بھی ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے، اور مال میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے وہ۔ ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا، لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے۔ ہم آخرت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے، اللہ کے دین کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانے کے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ دنیا کے بارے میں کبھی نہیں
वाक़या सुनन तिरमिज़ी के अंदर है। अगर मैं हदीस पढ़ लूँगा तो मेरा टाइम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हदीस का हवाला देकर के वाक़या बयान कर देता हूँ। पहला वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है। सही बुखारी किताब ज़कात चैप्टर नंबर 26 हदीस नंबर 1461, सही मुस्लिम किताब ज़कात चैप्टर नंबर 14 हदीस नंबर 998। राबिया हदीस सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अबू तलहा अंसारी मदीना के अंसारियों में या मदीना के मुसलमानों में सबसे ज्यादा मालदार। क्यों? उनके पास खजूर के कई एक बागात थे, उनमें से एक बाग था जिसका नाम था बैरुहा, और यह बाग अबू तलहा अंसारी को बहुत महबूब था, बहुत अजीज था अबू तलहा अंसारी को। उस बाग में मीठे पानी का चश्मा भी था, और वो बाग मस्जिद नबवी के बिल्कुल ठीक सामने था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उस बाग के अंदर जाते और वो मीठा पानी पीते, ताज़ा पानी पीते। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो अबू तलहा अंसारी उठे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह तआला अनज़ला अलैका लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ने आप पर ये आयत नाज़िल की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी हरगिज़ नहीं पा सकते, या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि तुम जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। और आपको मालूम है वइन्ना अहब्बा माली इलैया बैरुहा, कि मेरा ये बात मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, इसलिए अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, मैंने इसे अल्लाह के रास्ते में समझा। अल्लाह जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, सबसे महबूब माल अल्लाह ने कुरान में एक आयत नाज़िल की और अपना सबसे महबूब माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। उसके बाद कहा कि मैं इसका अजर व सवाब सिर्फ अल्लाह से तलब कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन करके बहुत खुश हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे वाह, ये तो बहुत ही नफाबख्श माल है, ये तो बहुत ही नफाबख्श माल है, लेकिन तुमने जो कहा वो मैंने सुन लिया। मेरी राय यह है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तक़सीम कर दो। हदीस के इस टुकड़े से मसला ये निकला कि हमारे रिश्तेदारों में जो लोग मुहताज हैं, मुफलिस हैं, परेशान हाल हैं, गरीब हैं, वो हमारे मालों के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। हमें और आपको उनकी अपने मालों के जरिए से मदद करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे और वो परेशान हाल रहे, वो मुफलिस रहे, वो गरीब रहे, क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हदीस के इस टुकड़े से ये मसला निकलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में से बात करो। अबू तलहा अंसारी ने कहा, ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं ऐसा ही करूँगा। चुनांचे उन्होंने वो बात अपने रिश्तेदारों में और अपने चचादार भाइयों में तक़सीम कर दिया। मेरे भाइयों, आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने कुरान करीम की एक आयत नाज़िल की, एक बार कुरान की आयत नाज़िल की, और उन्होंने सबसे उम्दा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। है हमारे अंदर ऐसी जुर्अत कि चलिए एक दुकान में मस्जिद के नाम पर वक्फ कर देता हूँ। हमारी जो दुकानें हैं, एक दुकान मस्जिद के नाम पर वक्फ कर देता हूँ। हमारे पास कई प्लाट है, एक
दुकान वक्त करना तो दूर की बात, एक पूरा अकाउंट खाली करना तो दूर की बात। आज हमारी हालत तो ये है, अगर 500 रुपये या 1000 रुपये, बल्कि ये तो मैंने ज़्यादा कह दिया, अगर 100 रुपये 200 रुपये भी मांगा जाता है तो हम और आप एक दूसरे की बगले झांकने लगते हैं, हम और आप बहाने बनाने लगते हैं, दुनिया भर की मजबूरियां सुनाने लगते हैं, या पतली गली पकड़ करके निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा, अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, बगैर कुछ किए अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। अभी मैंने बताया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, इसी तरह पहले जमाने के मुसलमान वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया करते थे। जब जब जान की कुर्बानी का मुतालबा किया गया, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, माल की कुर्बानी का मुतालबा किया गया, अपने सबसे उम्दा और कीमती माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, जैसा कि हदीस के हवाले से आपने वाक़या सुन लिया। तो मेरे भाइयों, हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए। अगर हम ऐसा जज्बा नहीं दिखाएंगे तो फिर आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए कि अल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल कर देगा, ऐसा हमारे कुछ नहीं हो सकता। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे और बैठे रहेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। या ये ना समझें कि हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और वहाँ पे जाकर मिल जाएगा, तो फिर नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के दिन के लिए मेहनत की, जिन्होंने अल्लाह के दिन के लिए कोशिश की, उनके साथ नाइंसाफ़ी करेगा अल्लाह? ऐसा आपने कैसे सोच लिया है? इसी तरह आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके दे, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो करके दे। आप यह समझे कि नीम का पेड़ लगाकर हमको मीठा मीठा आम खाने को मिलेगा, हरगिज़ नहीं। आम खाने के लिए आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। नीम का पेड़ लगाकर आम खाने की ख्वाहिश करना ये सरासर बेवकूफ़ी है। इसी तरह अल्लाह के दिन के लिए कुछ ना करना, अल्लाह के दिन के लिए कोशिश ना करना, मेहनत ना करना और वहाँ के बारे में सोचना कि अल्लाह बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के हमें जन्नत में दाखिल कर देगा, ये सरासर हिमाकत है, बेवकूफ़ी है। आइए दूसरा वाक़या सुना देते हैं, बहुत लंबा वाक़या है लेकिन मुख्तसर तरीके से बता दूंगा। ये वाक़या सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है। सुनन तिरमिज़ी किताब मनाक़िब अल-अंसार चैप्टर नंबर 50 हदीस नंबर 13785। इसके रावी भी सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर आम चंदे का ऐलान किया। हालात बहुत संगीन थे, 5 साल का ज़माना चल रहा था। मुसलमान अब तक जितनी जंगें लड़े थे वो अपने ही लोगों से जंगें लड़े थे। पहली बार ऐसा हुआ कि विदेशी ताकत से टकराना था, विदेशी ताकत से टकराने जा रहे थे। रोमियों के साथ, ईसाइयों के साथ पहली बार जंग होने वाली थी, लेकिन हालत बहुत खराब थी। किसी के पास सवारी नहीं थी, किसी के पास अच्छा हथियार नहीं था जंग में जाने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम चंदे का ऐलान किया। मेरे भाई सहाबा किराम ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे। उसी हदीस के अंदर है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का पूरा माल इकट्ठा करके आधा आधा तकसीम कर दिए, आधा घर में छोड़ दिए, आधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर कर दिए और अपने दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि आज को मैं अबू बकर को हरा के रखूंगा। अबू बकर को मैं नेक कामों के मामले में, नेकी के मामले में कभी हरा नहीं पाया, लेकिन आज मेरे पास बहुत माल है, मैं अबू बकर को हरा के रखूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या लेकर आए हो? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर का पूरा माल जमा किया, उसको आधा आधा तकसीम किया और आधा मैंने घर में छोड़ दिया और आधा आपकी खिदमत में लाकर हाजिर कर दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से पूछ रहे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछ रहे हैं, अबू बकर तुम क्या लेकर आए हो? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल क्या
گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کو اٹھا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور گھر میں صرف اللہ کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے سوچ لیا اب زندگی بھر ابو بکر کو نہیں ہرا پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہلے زمانے کے مسلمان اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ بھی مقابلہ کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی کمپٹیشن کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے معاملے میں یا اپنے پیسے کا روپ دکھانے کے لیے۔ یقین نہیں آتا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں لوگ کہ اچھا اس بھائی کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اپن کیا اس سے کم ہے؟ اس سے بڑی بلڈنگ اور اس سے اچھی بلڈنگ میں ٹھوک کے دکھاؤں گا۔ اسی طرح شادی بیاہ میں بھی کرتے ہیں، اچھا اس بھائی نے اتنا لٹایا، اتنا خرچ کیا، اپن کیا اس سے کم ہے؟ اپن کے پاس پیسے کیا کم ہیں؟ میں اس سے زیادہ اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں، اپنی بہن کی شادی میں، اپنے بھائی کی شادی میں خرچ کروں گا، کیونکہ یہ خاندان کی بات ہے، یہ ناک کی بات ہے۔ سب کچھ کٹ جائے لیکن ناک نہ کٹے، کہتے ہیں نا کچھ لوگ۔ اسی طرح بقرعید کے موقع پر بھی کچھ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اچھا اس بھائی کا بکرا اتنا بڑا، اتنا مہنگا تھا، اپن کیا اس سے کم ہے؟ اپن کا بکرا کیوں چھوٹا رہے گا؟ اپن کا بکرا کیوں اتنا سستا رہے گا؟ اس سے مہنگا بکرا، اس سے بڑا بکرا میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم اور آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم دنیا میں بھی پریشان ہیں، آخرت میں بھی پریشان رہیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی طرح پہلے زمانے کے مسلمان وہ آخرت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اس لیے دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزار رہے تھے اور آخرت میں بھی وہ آرام سے رہیں گے۔ اسی طرح آگے بڑھیے، اسی حدیث کے اندر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا، اس وقت وہ ملک شام کے لیے ایک تجارت قافلہ تیار کر رہے تھے۔ یہ قافلہ انہوں نے تیار کر لیا جس میں 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ، تقریباً 29.5 کلو چاندی۔ جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا تو وہ 200 اونٹ لے کر کے آئے، 200 اوقیہ چاندی لے کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس کے بعد پھر 200 اونٹ لے کر آئے، گھوڑے لے کر آئے اور چاندی لے کر کے آئے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لے کر آئے، یعنی 5.5 کلو سونے کے سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں بکھیر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، پھر صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقات کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اس زمانے میں اونٹ کی اہمیت تھی، گھوڑے کی اہمیت تھی۔ آج کے حساب سے اب ٹائم کر کے دیکھ لیجئے، اتنے پیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اتنا مال ایک ہی دن میں انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ ہمارے اندر ایسی جرأت اور ایسی ہمت ہے، ہم صرف زبان سے بولتے رہتے، بس کرتے کچھ نہیں، صرف زبان سے بولتے ہیں۔ اسی طرح اس میں اور بھی صحابیوں کے واقعات ہیں، جیسے ایک صحابی اور ہے عاصم بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لے کر آئے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد ہر صحابی نے اپنی حیثیت سے مطابق اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے صدقہ بھی کیا۔
کسی نے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا ایمان اور جذبہ ہونا چاہیے۔ دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ملنا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی آسانی سے اللہ نے ان کے لیے دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ یا جنت کی خوشخبری انہیں نہیں دی۔ انہوں نے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کے پاس بھی موقع ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس میں سنہرا موقع ہے۔ اوپر والی منزل کا کام شروع ہو چکا ہے، آپ اس کے لیے اپنے دل سے تعاون کر سکتے ہیں، اور تعاون کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کیش کے ذریعے کر سکتے ہیں، اسی طرح چھڑ کے ذریعے کر سکتے ہیں، سیمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں، بالو کے ذریعے کر سکتے ہیں، گٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسی نیکی ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کا یہ گھر جب تک آباد رہے گا، آپ کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ دنیا میں چاہے کتنے اچھے بینک میں اپنا کھاتا کھلوا لیں، لیکن آپ کا کھاتا کب تک چلتا ہے؟ جب تک آپ بحیات ہوتے ہیں، آپ زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کی موت ہو جاتی ہے، آپ کا کھاتا بند ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ ایسا کھاتا ہے، جیسے آپ کی موت ہوگی یہ آپ کا کھاتا چالو ہو جائے گا۔ دنیا سے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ لے کے جانا ہے، ایسا کچھ کر کے جانا ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگ آئے، راجا مہاراجا آئے، لیکن دنیا سے کیا لے کر گئے؟ خالی ہاتھ چلے گئے۔ شاعر نے کہا، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ تھال گئے، پہنچا دہت تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گھر گئے تو اعمال گئے۔ تو دنیا سے جو چیز جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہماری خوشگوار بن جائے، آخرت میں ہمیں سکون ملے، تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے دین کے لیے چاہے مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا